تیرے بوہے تے بڑی حسرت ہے تیرے بوہے تے متھا ٹیک دا مر جاواں تیرے عشق دا بال کے مچ سونا ول سیک دا مر جاواں آگے کو بال جان جاواں ایک مرتبہ آپ کی آواز آئے تو شاہ خوبا ہے چہرہ عمر کتاب تیرا تو شاہ خوبا جالیوں پر نگاہ جمی ہے ہر ولی آپ کے زیر پار ہے ہر ادا مصطفیٰ کی ادا ہے آپ نے دین زندہ کیا ہے ڈوب تو سہارا دیا ہے میری کشتی کنارے لگا جانا بن کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا آج کی اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ انجمن رضائے مصطفیٰ نے جامع مسجد رضائے مصطفیٰ میں منعقد پذیر کی آخری سراہان مصطفیٰ اپنے ایمان سے دعوت دینے جا رہا ہوں حضرت علامہ صاحبزادہ طہ حسین سہروردی امیر ادارہ نعیم الاسلام جلال پور تشریف لائیں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں سب سے بالا سب سے یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا حبیب اللہ صبر یا صلات السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک حبیب اللہ دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ دیکھے کہ جبریل ہے دربان مصطفیٰ لطف خدائے پاک کی تصویر کھنچ گئی لطف خدائے پاک کی تصویر کھنچ گئی پھرنے لگے جب آنکھ میں احسان مصطفیٰ دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ
دیکھے کہ جبریل ہے دربان مصطفیٰ اور رکھے وہ یاد حسین پرویز کا معان، رکھے وہ یاد حسین پرویز کا معان، پہنچاؤ جس کے ہاتھ میں فرمان مصطفیٰ، دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبریل ہے دربان مصطفیٰ۔ اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اسلامی ملک ہے، دنیا کا سب سے زیادہ سرمایہ اور جو وسائل ہیں وہ مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن کمی کس چیز کی ہے؟ ضعف ایمانی وہ کیوں ہے ہمارے اندر کہ نہ تو ہمیں قرآن کا علم ہے نہ ہمیں حدیث کا علم ہے۔ اقبال کی ایک نظم ہے جواب شکوہ، شکوہ پھر جواب شکوہ۔ جواب شکوہ میں آخر میں جا کے اقبال نے اللہ کی طرف سے امہ کو جواب دیا، مسلم امہ کو، کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، قرون اولا کے مسلمان، صدر اسلام کے مسلمان، پہلی صدیوں کے مسلمان، وہ کیوں اتنی برق رفتار ترقی کر کے ساری دنیا پہ چھا گئے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں 10 لاکھ مربع میل علاقہ فتح ہوا۔ آپ جب دنیا سے رخصت ہوئے، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زرعی عہد میں 22 لاکھ مربع میل تک فتوحات پھیل گئے، اور جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت مکمل ہوا تو یہ فتوحات 50 لاکھ مربع میل تک پھیل چکی تھی، اور جب سلطان اسلام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد تمام ہوا تو 63 لاکھ مربع میل تک 3 بڑے علاقوں کے اندر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ اقبال نے جواب شکوہ کے اندر اللہ کی طرف سے جواب دیا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ لوگ شعر غلط پڑھتے ہیں، کجا کے اندر شعر پڑھ رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر، علم و ادب کی بستی ہے کجا۔ اقبال نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تم اس لیے ذلیل ہو گئے کہ تم نے قرآن چھوڑ دیا ہے۔ اب نقشہ دیکھیں نا کبھی عرب کا، تقریباً 28-29 ملک ہیں چھوٹے بڑے، 28-29 ملک ہیں عربوں کے، اور ان کے پیٹ کے اندر اسرائیل ناجائز قبضہ ہوا مئی 1948 کے اندر۔ چھوٹا سا ملک ہے یہودیوں کا، چھوٹا سا ملک، اور اگر آپ اس کا جغرافیہ دیکھیں تو شاید میپ کے اوپر صحیح طرح آپ کو نظر نہ آئے۔ ایک طرف 28-29 دائیں بائیں آگے پیچھے وسائل والے ملک ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہودیوں سے ڈر رہے ہیں۔ میں نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک تصویر دیکھی ہے، یہودی جو ہے جب بھی مسلمانوں کو مارتے ہیں جشن مناتے ہیں، میں نے ایک تصویر دیکھی جس سے میری غیرت تھوڑی سی جاگی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تم نے ہمارے اوپر جو خیبر کے اندر وار کیا ہوگا نا، خیبر کے اندر، وہ تمہارا ہمارے اوپر پہلا اور آخری وار تھا، اب قیامت تک ہماری باری ہے کہ ہم نے تمہیں کیا کرنا ہے، اس کا تم سے بدلہ لینا ہے۔ وہ جب چاہتے ہیں غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر مسلمانوں کو مارتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، حشر برپا کر دیتے ہیں، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آئیے میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں پڑھوں۔ انداز بیان اگرچہ بہت سوچ نہیں ہے، شاید کہ میرے دل میں اتر جائے میری بات۔ سب سے پہلے میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ جو قرآن ہے سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ، اللہ نے فرمایا یہ قرآن تمہیں سیدھی ترین ہدایت کی راہ دکھائے گا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ اپنے پیروں کی کتابیں پڑھیں، آپ اپنے علماء کی کتابیں پڑھیں، جس کی مرضی کتابیں پڑھیں، میں بھی کتاب کا بڑا شوقین ہوں، لیکن اس کتاب کو ساری کتابوں سے فائق اور برتر سمجھیں، سمجھائیے، اس کو سب سے بڑا درجہ دیں۔
محبوب کریم अलैहिस्सलाम نے ارشاد फरमाया फضल कलाम इल्लाह अला साइल कलाम का फضल इल्लाह अला खल्क़िही। कायनात के सारे कलाम बशमूल नबी पाक के कलाम के सारे कलामों के ऊपर इस अल्लाह के कलाम को जो अल्लाह की सिफ्त भी है, इसको ऐसा मकाम व मर्तबा हासिल है जैसा खुद खुदा को अपनी मखलूक के पर दर्जा हासिल है। हज़रात आप सुन के हैरान होंगे, पहली किताबें जो आई, तौरात आई, ज़बूर आई, इंजील आई, सहाफ़े समाविया उतरे, वो अल्लाह का कलाम नहीं थे, वो अल्लाह की तरफ से हदायत थी, इल्हामी किताबें और सहीफे थे, लेकिन वो अल्लाह का कलाम नहीं थी। कुरान अल्लाह का कलाम है, इसलिए इसके अंदर तहरीफ नहीं हो सकती, इसलिए इसके अंदर ज़वाल नहीं है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान एक नसीहत है, एक जिक्र है, हमने इसको उतारा है और ताबा क़यामत हम इसके खुद मुहाफिज हैं। इसकी असल वजह यह है कि यह कलामुल्लाह शरीफ है, यह अल्लाह की सिफ्त है, इसलिए इसके अंदर तरमीम और तहरीफ नहीं हो सकती। हज़रात जो पहली किताबें जो उलमा ने लिखा, क्योंकि ये सारी किताबों का इतना निचोड़ है, ये पिछली सारी किताबों का खुलासा है, जो अहकामात उनके अंदर थे वो इनके अंदर भी है। पहली किताबों की मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं जो राह थी, जो पहली किताबों से राह मिलती थी, वो राह कवीम थी, वो मजबूत राह थी। लेकिन इस किताब से जो हदायत मिलती है, जो राह नसीब होती है, अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। उनकी राह कवीम थी, इस किताब की जो राह है वो राह अक़वम है, सीधी तरीन राह। या हबीब अल्लाह, और मुझे मां बाप से ज्यादा प्यारे हैं, बीवी बच्चों से ज्यादा प्यारे हैं, रिश्तेदारों से ज्यादा प्यारे हैं, गाय बार से ज्यादा प्यारे हैं, स्वाय मेरी अपनी जान के। फरमाया उमर, तेरा ईमान अब तक नाकस है, तेरा ईमान अब तक नामुकम्मल है। उमर क्या कह रहे हो तुम? मेरी जात से ज्यादा अपनी जान को ज्यादा महबूब समझते हो, प्यारा समझते हो। जब तक अपनी जान से ज्यादा मेरी जाते गिरामी से मोहब्बत नहीं करोगे उमर, तुम्हारा ईमान नाकस रहेगा। ईमान का मसला पैदा हो गया, हजरत उमर के लिए ईमान का मसला पैदा हो गया। एक लम्हा नहीं गुजरा, अर्ज किया या नबी अल्लाह, अब तो आप मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारे हो गए हैं। फरमाया उमर, अब तेरा ईमान भी तो पूरा हो गया है, उमर तेरा ईमान भी तो पूरा हो गया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, इसी में अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की मोहब्बत है सनद आजाद होने की, मोहम्मद की मोहब्बत है सनद आजाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। और तीसरी चीज, पहली मोहब्बत अल्लाह की, दूसरी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की, तीसरी जिहाद फी सबीलिल्लाह की। मेरे रब ने कुरान में फरमाया वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफलिहून। ये फलस्तीन के मसले का हल, मसला कश्मीर का हल, अफगानिस्तान ने मसला हल कर लिया जिहाद के जरिए, चेचनिया के मसले का हल, एरिट्रिया के मसले का हल, रोहिंग्या बर्मा के मुसलमानों के मसले का हल। अल्लाह फरमाता है वजाहिदू फी सबीलिही, तुम लोग अल्लाह की राह में जिहाद करो तो क्या होगा? लअल्लकुम तुफलिहून, इसमें तुम्हारी कामयाबी है, इसमें तुम्हारी बिका है, इसमें तुम्हारा जोग्राफिया बचेगा, इसमें तुम्हारी इज्जत बचेगी, इसमें तुम्हारी इस्मतें बचेंगी। और अगर जिहाद से बरगश्ता होगे फिर कार्य मजल्लत में गिरोगे जैसे आजकल गिरे हुए हैं। हमने जिहाद का चैप्टर बंद कर दिया। 1990 की दहाई के अंदर यहां साझा करम तशरीफ फरमा है, 9th और 10th की इस्लामियात के अंदर सूरह अनफाल और सूरह तौबा, जिनके अंदर जिहादों के ताल के मज़ामीन है, अहकाम है, ये सूरतें शामिल थी। तो फिर क्या हुआ? इस्लामाबाद के एक फ्रेंचाइज स्कूल की एक मां ने
اس وقت بل کلنٹن کو ایک خط بھیجا کہ پاکستانی اسکولوں کے اندر، اسلام آباد کے اسکولوں کے اندر بچوں کو سورہ انفال اور سورہ توبہ پڑھائی جا رہی ہے، جس کے اندر جہاد و قتال کے اوپر برانگیختہ کیا جاتا ہے، یہود و نصارہ اور غیر مسلموں کے خلاف جہاد و قتال کی تیاری کرائی جاتی ہے۔ ہمارے آقا تو وہ ہے نا، ہمارے فیصلے وہ کرتے ہیں، ہماری معیشت کا جو بیڑا غرق ہوا ہے تو ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ IMF ہمارا بجٹ بناتی ہے، تو وہاں سے آرڈر آ گیا تھا کہ صورتوں کو باہر نکال دیں۔ سورہ انفال اور سورہ توبہ کی وہ آیتیں جو تھیں وہ نصاب سے خارج کر دی گئی، امریکہ کے کہنے پر، امریکہ کی مداخلت کے اوپر۔ یہ قوم تو پہلے قرآن نہیں پڑھتی، اس قوم کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، یہ جو نماز کچھ لوگ پڑھتے ہیں اس نماز کا ترجمہ نہیں آتا، سارے قرآن کا ترجمہ کہاں سے آئے گا؟ میرے آقا نے فرمایا جہاد و باقی الی یوم القیامہ، قیامت تک جہاد جاری رہے گا، اور جہاد کے اندر ہی مسلمانوں کی عزت نفس جو ہے وہ کیا ہے؟ محفوظ ہے۔ اب سنیے آیا کریمہ کا ترجمہ اور گفتگو کو ختم کریں، ورنہ قرآن مجید فرقان حمید کا اتنا فیضان ہے، گھنٹوں بھی گفتگو کریں تو ختم نہیں ہوتی۔ میں نے کوشش کیا کہ میں قرآن سے باہر نہ نکلوں۔ اب اس ایک آیا کریمہ، میرے آقا نے فرمایا اگر ایک آیت قرآنی کا حلقہ لگا لو، ایک آیت قرآنی کی فہم و تفہیم کر لو، ایک آیت قرآنی کو بیٹھ قسم میں سمجھا لو، یہ رات والی نفلی عبادت سے بہتر عمل ہے۔ 100 رکعت نماز پڑھنا اس کا اتنا ثواب نہیں جتنا ایک آیت قرآنی کا پڑھنا پڑھانا اس کا ثواب ہے۔ اس کی مثال علماء یہ دیتے ہیں کہ جس رات کو نزول قرآن ہوا، وہ رات جب پلٹ کے آتی ہے شب قدر، صرف وہ رات جب پلٹ کے آتی ہے، خدا کا آج بھی وعدہ ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر کی عبادت آج بھی تمہیں 83 سال 4 مہینے کی عبادت کے برابر ثواب دیتی ہے۔ ایک آیت قرآنی کا پڑھنا پڑھانا، سمجھنا سمجھانا، افہام و تفہیم رات بھر کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ اب سنیے سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ، تو گفتگو کو ختم کرو۔ سلام ہو اور قبلہ شاہ صاحب دعا فرمائے۔ میرے رب نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ کیا دیجیے سبحان اللہ۔ حضرات قرآن کا یہ سلوک ہے، قرآن کا یہ سلوک ہے، اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی غیر معمولی حکم امت کو دینا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کل، قال یقول سے کل فعل امر ہے، اے میرے محبوب کریم علیہ السلام ما یوحا کے لبوں کو کیا کریں؟ ہلائے اور مجھ خدا کا پیغام اپنی زبان سے امت کو سنائے۔ جیسے اللہ نے براہ راست اپنا تعارف نہیں کرایا ہو اللہ وحد کہ وہ اللہ ایک ہے، فرمایا نہیں، کل ہو اللہ وحد، کبھی والے اپنی زبان سے کہو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ میں اب نوجوانوں کو دعوت فکر دوں گا، پورے قرآن میں جہاں یہ کل آیا ہے آگے بڑی اہم بات آئی ہے، بڑی اہم بات آگے آئی ہے۔ میرے رب نے فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کل کہہ دیجئے ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، اے سارے لوگوں، اس کا ایک شان نزول ہے، وہ بیان ہو جائے تو اچھا ہے، نہ بھی ہو تو قرآن مجید کو مطلق صبر سے پڑھنا چاہیے، ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ اے لوگوں، اگر تمہیں اپنے ماں باپ اور اگر تمہیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں اور اگر تمہیں اپنے بھائی اور بہنیں اور اگر تمہیں اپنی بیویاں اور اگر تمہیں اپنے خاندان واموال اقترفتموها اور اگر تمہیں اپنے جمع کیے ہوئے کمائے ہوئے مال جو تمہیں جمع کر رکھے بینکوں کے اندر، ڈاکخانوں کے اندر، سیف الماریوں کے اندر، تجوریوں کے اندر، صندوقوں کے اندر جو تم نے اپنے مال جمع کر رکھے ہیں،
کما کما کے، وقت تجارت تخشون کسادہا، اور اگر وہ تمہارے کاروبار، وہ تمہارا ٹریڈ، وہ تمہارا کاروبار، وہ تمہارا بزنس، وہ تمہاری شاپ، ملیں، فیکٹریاں، اگر یہ کاروبار جن کے مندے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ تمہارے مکانات، بنگلے، کوٹھیاں، حویلیاں، فارم ہاؤس جنہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہو۔ ہم مکان دیکھتے ہیں نا اپنا، جس درجے کا بھی ہم خوش ہوتے ہیں، خواہش یہ ہوتی ہے بچہ باہر جا لینا تو پھر مکان بڑا کر لیں گے، پھر گجرات شفٹ ہو جائیں گے۔ گجرات والے کہتے ہیں لاہور شفٹ ہو جائیں گے ڈیفینس میں، اور لاہور والے کہتے ہیں اسلام آباد شفٹ ہو جائیں گے، وہ کہتے ہیں کینیڈا شفٹ ہو جائیں گے، بڑا سا فارم ہاؤس بنائیں گے۔ ہر بندے کو شوق ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ 8 محبتیں تمہارے دلوں کے اندر جڑ پکڑ چکی ہیں، گھر کر چکی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ 8 محبتیں اگر دین کے راستے میں رکاوٹ بن گئی ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ 8 محبتیں تمہیں اجازت ہے ان کی، ماں باپ سے محبت کرو، دین کا حکم ہے، بہن بھائیوں سے محبت، بیوی بچوں سے محبت، خاندانی رشتہ داروں سے محبت، حلال پاکیزہ مال سے محبت، کاروبار سے محبت، مکانات سے محبت، ایک دائرے میں رہ کے ان کی اجازت ہے۔ لیکن اگر یہ محبتیں تمہاری نمازیں جو ہیں وہ کیا کر دے، تمہیں نمازوں سے دور کر دے، تمہیں زکات سے دور کر دے، تمہیں روزوں سے دور کر دے، تمہیں حج سے دور کر دے، تمہیں دینداری سے دور کر دے، تمہیں چہروں پہ داڑھی سجانے سے دور کر دے، تمہیں دینی ماحول کے اختیار کرنے سے دور کر دے، اور فرمایا اگر یہ 3 محبتیں پیچھے ہو گئی، 8 محبتیں آگے ہو گئیں، اللہ کی محبت پیچھے کر دی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیچھے کر دی، جہاد کی محبت پیچھے کر دی، اب بڑا سخت آرڈر آ رہا، سنیے سخت آرڈر، فتربصوا، اے 8 محبتوں میں گرفتار لوگوں، اے اللہ اور اللہ کے رسول اور جہاد کی محبت کو بلانے والوں، اپنا سارا وقت ماں باپ، بیوی بچوں، رشتہ داروں، کاروبار مکانوں کو دینے والوں، فتربصوا، کچھ وقت انجوائے کر لو، کچھ وقت پاس کر لو، کچھ وقت گزار لو، پارٹیاں ارینج کر لو، سفر کر لو، موجے اڑا لو، گلچھرے اڑا لو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہ جو تم نے جرم کیا ہے نا کہ اللہ کی محبت کو پیچھے کر دیے، تمہیں نماز ہی یاد نہیں ہے، تمہیں زکات دینی یاد نہیں ہے، تمہیں غریب پروری جو ہے یاد نہیں ہے، فلسطین کے اندر پرخچے اڑ رہے ہیں، جسموں کے پروے اڑ رہے ہیں، بچوں کو مارا جا رہا ہے، اور تمہارے کانوں کے اوپر جون ہی نہیں گرے، جہاد و قتال کا حیا نہیں ہو رہا، جہادی جذبے پیدا نہیں ہو رہے، انتقامی جذبے پیدا نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے ادھر مر رہے ہیں تو موجے کر لو، انجوائے کر لو، پارٹیاں ارینج کر لو، خدا فراموشی کر لو، محبت رسول کو بلا دو، قلب میں سوز نہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، کر لو موجے، حتی یاتی اللہ بامرہ، تمہارے اس جرم کی وجہ سے آن قریب اللہ تمہارے پر اپنا عذاب لے کے آئے گا۔ وہ عذاب کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے، وہ موت کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، وہ کسی اور صورت کے اندر بھی آ سکتا ہے، کیوں؟ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، جو اللہ کا حکم نہ مانے نا وہ فاسق ہوتا ہے۔ فسق کے میں نے اعلیٰ کا ترجمہ پڑھا ہوا تھا کنز الایمان، فسق کہتے ہیں بے حکمی، حکم نہ ماننا۔ اللہ فرماتا ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، جس قوم کے پاس، جس امت کے پاس قرآن جیسی کتاب آئی ہو، محمد عربی علیہ السلام جیسا رسول آیا ہو، اسلام جیسا دین آیا ہو، وہ ان ساری چیزوں کو بلا دے، فاسق و فاجر بن جائے، آمد اور وہ دین کی طرف راغب نہ ہو، دینی حمیت کھو بیٹھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے فاسقوں کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ ہدایت کیسے ملے گی؟ سوال ہے کہ ہدایت کیسے ملے گی؟ ہدایت ملتی ہے صبر کرنے سے، ہدایت ملتی ہے مشروع کا بات کرنے سے،
ہدایت ملتی ہے نمازیں پڑھنے سے، ہدایت ملتی ہے زکات دینے سے۔ سورہ توبہ کی اس کے ساتھ والی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ فرماتا ہے ہدایت ملے گی مسجد کو آباد کرنے سے، اور مسجد کو کون آباد کرتا ہے؟ جس کا اللہ پہ ایمان ہے، قیامت پہ ایمان ہے، جو نماز پڑھتا ہے، جو زکات دیتا ہے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، ان کو ہدایت ملتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو یہ کام کریں گے، مسجد کو آباد کریں گے، مسجد آئیں گے۔ آپ مسجد آئے ہیں نا تو نماز پڑھی ہے، وضو کیا ہے، پاک صاف ستھرے ہوئے ہیں، درس قرآن ہوا ہے، محفل میلاد ہوئی ہے، تو جو بندہ مسجد ہی نہ آئے اسے ہدایت کیسے ملے گی؟ اللہ فرماتا ہے ان قریب ان لوگوں کو ہم ہدایت سے کیا کریں گے؟ بہرہ مند کریں گے۔ موضوع تو میلاد کا تھا، پورا مہینہ چونکہ ربیع ثانی شروع ہو گئے تو میلاد کا مہینہ، اپنے پورا مہینہ میلاد سنا ہے میں نے، میلاد والے کا قرآنی پیغام اب تک پہنچایا ہے۔ جو باتیں عرض کی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ وحدہ واجعل الحمدللہ رب العالمین۔ محدثین محققین محدثین مفسرین یہ روانہ پیش کرنے قبول فرما۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، مالک، امام احمد بن حنبل، حضور غوث پاک، آپ دے والدین، امام مرشد اساتذہ اکرام، آپ دی تمام آل اولاد مریدین، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، بروئے زمین جمیع صدا جمیع اولیاء دی روانہ پیش کرنے قبول فرما۔ بلاسود جتنے بزرگان دین کنیاد اللہ رام فرما دے، تمام بیرون و حاضرین محفل بھی جتنے عزیز رشتہ دار عزیز و اقارب چلے گئے اس قرآن مجید کے درس دی برکت دا صدقہ، نبی پاک دا صدقہ، تمام دی بخشش فرما کے جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما۔